अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज आपसे मुखातिब है। जनाब, एक तो सबसे खूबसूरत प्रोग्राम इस महीने का शाबान का हम 14 या 15 शाबान को आपकी खिदमत में पेश करेंगे, जो सबसे बड़ी विलादत है इमाम ज़माना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की, और हम आपको बताएंगे कि पूरी दुनिया उनका इंतज़ार किसी न किसी सूरत में कर रही है। मुसलमान जो है वो किसी और वजह से कर रहे हैं, लेकिन ये शाबान, अल्लाह ताला ने कहा कि ये 3 महीने अजीब व गरीब महीने हैं, रजब, शाबान और रमजान। इन तीनों में विलादतें और इबादतें, इनका जो अजर व सवाब है, ये बेशक ऑप्शनल इबादतें हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, इनमें से वाजिब कोई भी नहीं है। इसमें रोजे, मेरी नानी जो है, मेरी वालदा, ये पहली रजब से रोजे रखती थी। खास तौर पर मेरी वो अम्मी की एक मुमानी थी जो जिनसे हमने कुरान शरीफ पढ़ा। हम बचपन से ये देखते थे और वो इतनी बूढ़ी थी कि हम हैरान होते थे। पहली रजब से वो रोजे रखती थी और शव्वाल के चांद तक उनका रोजा होता था। उम्र इनकी बहुत ज्यादा थी, लेकिन वो इतना पैदल चलती थी। जिस जगह हम GOR में रहते थे वहां पर वो चलकर आती थी, जिस जगह से यूं समझ लीजिए कि तकरीबन 3 किलोमीटर वो पैदल चलकर आती थी। और इस कदर वो उनमें डेडिकेशन और इतनी डिवोशन से वो चीजें समझाती थी, यानी और हमारी उम्र की और हमारी लेवल तक जो हमारा इल्मी सतह थी, जो हमारा रिसीविंग लेवल था, उसको सामने रखती थी। और जितना वो समझती थी कि इतना हमें इनको समझा देना चाहिए, तो पहले सिपारे, पहले तो 30वां सिपारा पढ़ाया जाता था कुरान शरीफ पढ़ाते हुए, सूरह अम जिसको कहते हैं, और अम्मा यतसाअलून से शुरू होता है, जिसमें सूरह फातिहा है, जिसमें सारी वो छोटी छोटी, इसको कहते हैं छोटा सा गुलदस्ता है, इसमें छोटी आयात का, छोटी सूरतों का। सूरह कौसर है सबसे बड़ी, तो अभी उसकी मैं तफसीर आपको बताऊंगी थोड़ी सी। चारों कुल जो हम हर वक्त अपने बच्चों को बताते हैं, खुद भी हमें बचपन से बताया गया कि चारों कुल क्या हैं। फिर ऐसी इसमें सूरतें हैं जो हम नमाज में पढ़ते हैं, सूरह फातिहा, और सूरह फातिहा के बाद सूरह तौहीद और सूरह कद्र, ये सब इसी सिपारे में है। और कमाल बात यह है कि ये सबसे पहले शुरू कराया जाता था। और इस सिपारे से पहले एक और चीज पढ़ाई जाती थी, जो अरबी की लिंग्विस्टिक, जिसको आप लिसानियात कह सकते हैं, कि वो यानी अरबी के लहजे, अरबी के जो अल्फाज हैं, उनमें जेर जबर पेश कहाँ लगना है, कहाँ रुकना है, तजदीद क्या चीज होती है, वो टे जहां आता है वहां कम रुकना है, और जहां वो ला आता है वहां नहीं रुकना और पढ़ते हुए निकल जाना है। बचपन से इतनी फिक्सेशन करा दी गई थी कि अब हम देखते हैं, मुझे नहीं मालूम कि ये मदरसों में जो कुछ पढ़ाया जाता है वो भी उसी तरह यकीनन होता होगा, लेकिन मैंने और मेरे बाकी भाई बहनों ने जिस तरह पढ़ा है, वो बड़ा ही खूबसूरत तरीका होता था उनका समझाने का। तो वो होता था जी यसरनल कुरान। मेरा ख्याल है सभी को पढ़ाया जाता है, जो लोग कुरान समझने और पढ़ने वाले हैं और कुरान पढ़ाने वाले हैं, वो उससे पहले यसरनल कुरान पढ़ाते हैं, ताकि उसमें जो डिक्शंस आती हैं अरबी की और जो मुश्किल अल्फाज आते हैं कि वो कुरान में कहाँ कहाँ और आएंगे, तो हमें वो इस तरह याद हो जाए कि दिक्कत ना पेश आए, हम कहीं अटके नहीं उसको पढ़ते हुए। तो यसरनल कुरान के बाद जो पहला सिपारा पढ़ाया जाता था वो 30वां सिपारा था दरअसल, सूरह अम, जिसमें ये अम का पारा कहलाता है, वो 30वां पारा, जिसमें मैंने आपको बताया कि वो सारी छोटी छोटी सूरतें, बहुत छोटी, 2-2 और 3-3 आयात की। और सूरह कुरैश है, उसमें सूरह कद्र है, उसमें सूरह नस्र है, उसमें सूरह वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्रिन, बेशक इंसान खसारे में है। फिर हमें उस खसारे का मतलब बताया जाता था, ये कौन सा खसारा है जिसमें इंसान अपने आप को डालता है। और सूरह फातिहा तो हर चीज में, यानी मौत पर भी है और विलादत पर भी है और नमाज का जुज़्व भी है, ये सबसे लाजमी जुज़्व है। फिर आप ये देखिए कि ये सारी तालीमात और ये सारी तरबियत जो है ना, वो घर में वालिदैन हर वक्त नजर रखते थे कि ये दिलचस्पी और तवज्जो से इसको पढ़ रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो और इजाजत होती थी जी, जो हमारी उस्तानी जी थी, हम उनको वैसे नानी कहते थे, चूंकि वो अम्मी की रिश्तेदार भी थी, दूर से मुमानी थी उनकी,
اور ان کا ذریعہ روزگار یہی تھا، اور اتنی نامنل فیس ہوتی تھی کہ آج سنے تو بندہ ہنسے گا، لیکن وہ اسی میں اپنا گزارا کرتی تھی، بچوں کو قرآن پڑھاتی تھی. عجیب و غریب ہستی تھی وہ. ان پر میں کبھی ایک پروگرام کروں گی کہ وہ کتنی امیر خاتون تھی، کتنی بڑی صاحب جائیداد تھی. ایک ہی بیٹی تھی، اس بیٹی کے انتقال کے بعد داماد نے ان کی ہر چیز پہ قبضہ کر لیا. تو یہ ظلم، یہ حق غصب کرنا اور یہ سب کچھ جو ہے نا، یہ کوئی آج نیا نہیں ہے. اس وقت ہوتا تھا تو حیرت ہوتی تھی اور سب لعنت ملامت کرتے تھے، رشتہ دار، پڑوسی، سوشل سرکل آپ کا. آج تو نوبڈی بادرز، وہ کہتے ہیں سانو کی اپنی خبر خراب کر رہا ہے. بالکل کر رہا ہے، لیکن آپ کو بتانا چاہیے تاکہ، اور سب کو بٹھا کے سنا کہ ہمیں یہ واقعات کون بتاتا تھا؟ ہمارے والد بتاتے تھے تاکہ بچے جو ہے نا ان کے سامنے ذکر کیا کرتے تھے. یعنی وہ میری جو استانی جی تھی، نانی جو تھی پڑھانے جب آتی تھی اور پاپا آ جاتے تھے تو دراصل وہ ان سے گفتگو نہیں کر رہے ہوتے تھے، وہ ہم کو سنانے کے لیے بتا رہے ہوتے تھے کہ دیکھو یہ معاملات ہیں، یعنی ہم بھی سن لیں، ہمیں بھی آگے جا کے یہ معاملات فیس کرنے ہیں. تو اس طرح کا تعلیم اور تربیت کا نظام تھا جو بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اب ہمارے گھروں میں تو نہیں ہے. خود میرے اپنے گھر میں بھی ایسا کوئی نظام میری والدہ کی زندگی تک، والد کی زندگی تک ضرور تھا، لیکن اب نہیں نظر آتا ہے. زمانہ بدل گیا ہے، ایسا بدلا ہے کہ ہم خود حیرت سے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں سب میرے والدین کے زمانے کے. تو دیکھا صرف ہم نہیں، ہر جگہ یہی مسئلہ ہے. تو جناب یہ شعبان کا مہینہ جب آتا تھا تو اس میں روزے رکھنا یہ سب آپشنل تھے. یاد رکھیے ان میں سے واجب کچھ بھی نہیں ہے. رجب سے لے کے شعبان اور پھر رمضان کے روزے ضرور واجب کیے گئے ہیں، لیکن رجب اور شعبان کے روزے آپشنل تھے، یعنی یہ ثواب کے لیے رکھے جاتے تھے. نفل، جیسے آپ نفل پڑھتے ہیں وہ آپشنل ہے، اس کا ثواب تو موجود ہے لیکن وہ واجب نہیں ہے. اسی طرح رمضان کے روزے فرض کیے گئے. فرض اور نفل میں جو فرق ہے وہ آپ کو گھروں میں بتا دیا جاتا ہوگا. اور یہ موضوع چونکہ ہمارا یہ نہیں ہے، موضوع یہ ہے کہ یہ جو مہینہ ہے شعبان کا، اور اس پر جو سب سے خوبصورت پروگرام میں سمجھتی ہوں کہ سب سے خوبصورت ولادت جو ہے وہ ولادت ہے کہ صاحب ولادت زندہ بھی ہیں، حاضر بھی ہیں اور غائب بھی ہیں، امام مہدی علیہ السلام. انشاءاللہ بشرط زندگی میں نے ریکارڈ کرا دیا ہے اور میں نے اپنے پروڈیوسر صاحب کو کہہ دیا ہے بھائی آنے والے کسی پل کا بھروسہ نہیں ہے، میں نہ رہوں تو یہ پروگرام تم 14 شعبان کی رات کو اپلوڈ کر دینا. تو انسان کو ہر وقت یہ سوچنا چاہیے کہ جو آنے والا پل ہے، آنے والا سانس ہے، وہ اس کا نہیں ہے، وہ اس کی امانت ہے. وہ جب چاہے، ہم کہتے ہیں جب کوئی شخص دنیا سے چلا جاتا ہے اس کی امانت تھی، اس نے واپس لے لی. صبر کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. 24 شعبان کو میرے والد گئے، 11 اپریل تھی اس دن. 24 شعبان اور پیر کا دن، دل پر لکھی ہوئی ہے وہ تاریخ، دل پر لکھی ہوئی ہے. تو اسی طرح میری چھوٹی بہن جو ابھی چلی گئی اور 3 ماہ ہوئے ہیں اس کو دنیا سے گئے ہوئے، اس کی پیدائش شب برات کے دن کی ہے. تو ہم سب مذاق سے اس کو چھیڑتے تھے سب لوگ کہ اس کے کئی دفعہ نام بدلے گئے. تو ہمارے یہاں ایک ملازم تھا، اس کا نام شبراتی تھا. تو وہ بتاتا تھا کہ جی میں چونکہ شب برات کو پیدا ہوا تھا تو میرے دادا نے میرا نام شبراتی رکھ دیا. تو وہ کہتی تھی، ہم تو سب لوگ اس کو مذاق سے چھیڑتے تھے کہ شبراتن نام رکھ دو اس کا، یہ عورت ہے چونکہ. تو وہ بہت جب بڑی ہوئی نا، ہم سب اس کو شبراتن چھیڑتے تھے تو کہتی تھی یہ کیا ہے، میرا یہ کیوں نام، یہ تو نوکروں کے نام ہوتے ہیں، فلموں میں ڈراموں میں دیکھتے تھے وہ ملازموں کے نام رکھے جاتے ہیں ابھی. جبکہ میں اس میں جاتی ہوں کہ پرانے زمانے میں لوگ جو ہیں وہ چاند کے مہینوں اور جو بہترین دن آتے تھے اس حساب سے. رجب علی، بہت نام آپ نے سنا ہوگا رجب کے مہینے میں جو پیدا ہوتا تھا. تو معراج نام رکھا جاتا ہے شب معراج کے حوالے سے جو بچے پیدا ہوئے ہیں. تو یہ ساری بڑی خوبصورت اور روحانی اور مذہبی چیزیں ہیں، اور ہم ان کی خوبصورتی کو، ان کے رومانس کو کھوتے چلے جا رہے ہیں چونکہ ہم ان کی گہرائی میں اور ان کی روح میں اتر کے نہیں دیکھتے کہ یہ سب کچھ کیوں کیا جاتا تھا. اس کی وجہ میں نہیں جانا چاہتے بچے کہ یہ کیوں ہوتا تھا. نام بھی اتنے ماڈرن نام آ گئے سارے، تو اب وہ نام کوئی نہیں رکھتا.
بہرحال محرم علی، جو بچے محرم میں پیدا ہوتے تھے ان کا نام محرم علی رکھ دیا جاتا تھا. رمضان آپ نے بہت نام سنا ہوگا. رمضان علی سید ایک بہت بڑا نام ہے، لاہور کی بڑی فیملی ہے، علی کلینک والے. فقیر اعتزاز الدین کی فیملی ہے، فقیر خاناز جو ہیں بڑی فیملیز میں شمار ہوتا ہے، جو 22 فیملیز سے بابر علی فیملی سے بھی تعلق ہے. میرے تو ریلیٹیوز بھی ہیں، چونکہ ڈسٹنٹ ریلیٹیو ہیں، اس لیے میں آپ کو ہمیں بات یہ ہوتی تھی جب آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں تو بہت ساری چیزیں تو آپ کو خاندانی نظام کے یہ فائدے یہ تھے کہ آپ کو وہ چیزیں بھی بتا دی جاتی تھی جو آپ کو اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹی میں نہیں بتائی جاتی، اور اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے. تو شعبان کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے. جتنی عبادت کریں گے اور جو اللہ سے مانگیں گے اگر وہ نہ ملے تو سمجھ لیجئے گا کہ اس میں ہماری کوئی بھلائی ہے، چونکہ اللہ ہمیں وہ دیتا ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، ہمیں تو اتنی دعا کی ہمیں کچھ ملا ہی نہیں. جو وہ ہمارے لیے بہتر سمجھتا ہے وہ ہم سے ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے. اور انسان نادان ہے، وہ جو مانگ رہا ہوتا ہے اسے نہیں معلوم ہوتا کہ جو مانگ رہا ہے وہ مل گیا تو وہ اس کے لیے نقصان دہ ہوگا، لیکن وہ جانتا ہے تو وہ وہی دیتا ہے اور اس کو کسی اور شکل میں پھر عطا کر دیتا ہے. تو دعا پہ کامل یقین رکھیں. دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا عرش ہلا دیتی ہے، دعا خدا سے ملا دیتی ہے. خدا حافظ. افسانہ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں، امید لگا